अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीधा पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और आज से बाकायदा कागज़ात नामज़दगी जमा करवाना का जो दिन है वो स्टार्ट हो चुका है। ये 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसी हवाले से हमने सीरीज़ शुरू की थी कि हर ज़िला को हल्का बाय हल्का देखेंगे और हर ज़िला की देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार किन का है और कौन सा उम्मीदवार वहाँ पे तगड़ा है। कल पिछली वीडियो में हमने बात की थी इस्लामाबाद की, वफाकी दारुल हुकूमत की। आज हम जो हल्का पे डिस्कशन करेंगे वो हल्का है फैसलाबाद का। फैसलाबाद की जो कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें हैं वो 10 हैं। इन 10 नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं और किन के दरमियान कांटे का मुकाबला है, ये हमको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं हल्का फैसलाबाद के हल्के NA 95 में। NA 95 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ से कैंडिडेट हैं वो हैं चौधरी आसिम नज़ीर साहब। सबसे पहले हम बात करते हैं NA 95 की। NA 95 में अभी तक के जो अदाद शुमार हैं और अभी तक जो मालूमात हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं वो चौधरी आसिम नज़ीर साहब हैं। चौधरी आसिम नज़ीर साहब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो हैं जनरल अकरम शाही साहब। जो असल मुकाबला है एक्चुअली जो फाइट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं तारिक बाजवा साहब, वो भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। NA 95 के बाद जो अगला हल्का है वो है NA 96 जना वाला। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो राय हैदर खरल साहब को यहाँ से उम्मीदवार डिक्लेयर किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मैदान में उतारना चाहती है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान के दरमियान भी क्लैश है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इस वक्त दो उम्मीदवार हैं, एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर आए थे वो हैं नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी के दरमियान। इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो तब जो मुनहरिफ अरकान थे उनसे मुस्लिम लीग नून में वादे किए थे कि उनको आने वाले इलेक्शन में सीटें देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, टिकट देंगे। बहरहाल अब यहाँ से मुकाबला है तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के दरमियान। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून किसको टिकट यहाँ पे देती है और किसको दिलासा देती है। ये आने वाले दिनों में चंद दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कैंडिडेट्स को टिकट के हवाले से लग यूँ रहा है कि एक को यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा टिकट देकर MNA के जो उम्मीदवार होंगे उसको, और दूसरे को में भी हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में जब इलेक्शन जीत जाएंगे और सेनेट के इंतखाबात होंगे तो एक को वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो शाहजहान खरल साहब हैं, वो भी यहाँ से MNA के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। अगला जो हल्का है वो NA 97 है। NA 97 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो अली गौर बलोच साहब हैं, और यहाँ से एक उनकी और फैमिली की जो रहनुमा है, रुकन है, वो भी यहाँ से कोशिश कर रही है कि उन्हें भी टिकट दिया जाए। रजब तैयबा गौर बलोच साहबा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ दो उम्मीदवार हैं, एक सादुल्ला बलोच और दूसरे हैं जुल्फ़कार भट्टू साहब। इनके दरमियान मुकाबला है कि टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब यहाँ पे किसको देती है। और जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो रहीला बलोच साहबा हैं। आगे जो हल्का है NA 98 समुद्री का हल्का है। यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो हैं शहबाज बाबर गुजर साहब हैं, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे 2-3 उम्मीदवार हैं। एक तो है हाफिज़ मुमताज़ साहब। हाफिज़ मुमताज़ साहब 9 मई के वाक़यात के बाद वो बैरून मुल्क हैं और वो वहाँ पे बैठे हैं, अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है वो हाफिज़ मुमताज़ साहब को मिलता है, लेकिन साथ जो दूसरे यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के लिए टिकट के कैंडिडेट हैं वो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इफ्तिखार रसूल घुमन साहब। वो भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन इंतखाबात में उन्हें दिया जाए। लेकिन साथ एक तीसरे जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद वो हैं साबिक़ MNA दिलदार चीमा साहब। एक टिकट पे 3 उम्मीदवार हैं, देखते हैं कुरा किसके यहाँ निकलता है। और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे राना फ़रूक सईद साहब हैं जो उम्मीदवार हैं। यहाँ पे एक और उम्मीदवार भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, ओन चौधरी साहब। एक बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़े नाम है ओन चौधरी। आप जानते होंगे इमरान खान के जो दायां बाजू कह लें या बाएं बाजू वो माजी में हुआ करते थे, अब वो
استحکام پاکستان کے ٹکٹ کے خواہشمند تھے میرا خیال ہے. یہاں سے وہ اب پچھلے دنوں وہاں پہ نظر آتے تھے، لیکن اب ایک منتھ ہو گیا وہاں پہ وہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں فیصل آباد کی بجائے یہاں لاہور میں اکوموڈیٹ کیا جائے نون لیگ کی طرف سے. دیکھتے ہیں کہ وہ فیصل آباد سے الیکشن لڑتے ہیں یا یہاں لاہور سے. اس کے بعد ہے NA-99 ڈجکوٹ، یہ جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں میاں قاسم فاروق صاحب، اور ساتھ ایک اور امیدوار بھی ہیں مسعود زاہد صاحب. لیکن یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں میاں عمر فاروق وہ نام ہے جو پچھلے جو 2018 میں انتخابات ہوئے تھے اس وقت انہوں نے PP کی سیٹ پہ الیکشن لڑا تھا فیصل آباد میں، یعنی پروویژنل اسمبلی کی پنجاب کی. لیکن اس بار وہ MNA کی سیٹ پہ بھی لڑ رہے ہیں اور ساتھ اپنے بھائی کو MPA کی سیٹ پہ بھی اتار رہے ہیں. یہاں NA-99 سے وہ خود MNA کے لیے کاغذات نامزدگی جمع لینے گئے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 2018 میں یہ PP کی جو سیٹ تھی وہاں پہ آزاد الیکٹ ہوئے تھے، آزاد انہوں نے الیکشن لڑا تھا، جیت کر پھر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. اور وہ جب تحریک عدم اعتماد کی تحریک آئی تب بھی عمران خان کا ساتھ دیا تھا، اور یہاں پہ پنجاب میں پرویز الہی کو بھی ووٹ دیا تھا. اب وہ بیرون ملک چلے گئے تھے. کل ان کا ایک ٹویٹ بھی گردش کر رہا تھا سوشل میڈیا پر، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہ NA-99 اور PP 107 سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے گئے تھے. وصول کرنے کے بعد جب وصول کیا تو اس کے بعد ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ شروع کر دی. انہوں نے ویڈیوز بھی شیئر کیے. وہاں سے NA-99 سے وہ خود اس بار MNA کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور PP 107 سے وہ اپنے بھائی مبشر شہزاد کو وہاں سے اتارنا چاہ رہے ہیں. اور یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور امیدوار بھی ہے جو سابق ٹکٹ ہولڈر ہے، رانا آصف صاحب. وہ بھی یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی MNA کی 99 کی سیٹ پر ٹکٹ کے امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی کا ابھی تک فی الحال یہاں پہ کسی بھی قسم کے کوئی امیدوار کا اعلان نہیں ہوا. فیصل آباد کا جو اگلا حلقہ ہے وہ ہے NA-100. یہاں پہ بہت بڑا کانٹے کا مقابلہ اور بہت بڑا دنگل ہوتا ہے. یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہیں. 2018 میں بھی ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا، اور تھوڑے سے مارجن سے رانا ثناءاللہ صاحب یہاں سے لیڈ کر کے وہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے. لیکن اس بار سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ اس بار بہت بڑا مقابلہ ٹف ہوگا، اور کسی بھی قسم کی ابھی پیش گوئی کرنا قبل از وقت ہوگا کہ وہاں پہ کون سا امیدوار بھاری ہے اور کون سا بھاری نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ دو تگڑے امیدوار ہیں اور کانٹے کا مقابلہ ہوگا. اس کے بعد جو حلقہ ہے وہ NA-101 ہے. یہ فیصل آباد شہر کا حلقہ ہے. یہاں سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ابھی تک نظر آ رہے ہیں وہ ہیں ندیم، بلکہ یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں انہوں نے یہاں پہ فی الحال فائنل نہیں کیا. انہوں نے ابھی سروے کنڈکٹ کروایا کہ وہاں پہ سروے کنڈکٹ ہوگا، اس کے بعد انٹرویوز ہوں گے، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون وہاں پہ امیدوار ہے. انہوں نے یہاں پہ 3 امیدوار ویسے ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. یہاں سے شیخ یوسف صاحب ہیں، عرفان منان صاحب ہیں، اور ایک اور رہنما بھی یہاں پہ موجود ہیں. PP کا یہاں پہ کوئی امیدوار ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو یہاں پہ امیدوار ہے وہ ندیم ڈوگر صاحب ہیں، اور وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک اکیلے رہنما ہیں، اور کسی بھی قسم کا یہاں پہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ابھی تک ٹکٹ کے لیے یا مطلب فائنل نہیں ہوا. اگلا حلقہ بڑا دلچسپ حلقہ ہے NA-102 کا. یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فرق حبیب صاحب یہاں سے الیکشن جیتے تھے، اور اس وقت وہ فرق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر IPP میں شامل ہو چکے ہیں. اور اب اطلاع یہ ہے کہ وہ وہاں پہ فیصل آباد میں حلقے میں بھی موجود نہیں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں نہیں کرواتے. بہرحال یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی ہیں، پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے میاں فروخ حبیب صاحب ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ جو امیدوار ہیں وہ یعقوب مغل صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا نعیم دستگیر صاحب ہیں. بہرحال یہاں پہ بھی کشمکش کی صورتحال ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو انہوں نے فیصل آباد کی یہ سیٹ بھی مانگی ہوئی ہے فروخ حبیب صاحب کے لیے. دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں یہاں پہ فرق حبیب صاحب کو یہاں پہ سیٹ ملتی ہے یا جو عابد شیر علی صاحب ہیں ان کو یہاں پہ ٹکٹ ملتا ہے. فیصل آباد کا اگلا حلقہ جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے NA-103. NA-103 میں مسلم لیگ نون کے یہاں سے 3 امیدوار میدان میں ہیں. ان کے درمیان ٹکٹ کے حوالے سے مقابلہ ہے. ان میں سے ایک رہنما ہے اکرم انصاری صاحب، دوسرے ملک محمد نواز، اور تیسرا عبدالغفار انصاری صاحب.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا مشتاق صاحب یہاں سے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک یہاں پہ اکیلے ایک ہی رہنما یہاں پہ ابھی تک منظر عام پر آئے ہیں کہ وہ جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے، وہ ہے ایڈوکیٹ ملک امجد علی صاحب، وہ یہاں سے ابھی تک اکیلے امیدوار ہیں۔ آگے بڑا بہت بڑا حلقہ ہے، میں اس سینس میں اس حلقے کو بہت بڑا کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، 2018 میں وہ جیت کر پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جیتے تھے، اور انہوں نے پھر بغاوت کر دی تھی، عمران خان کو تحریک عدم اعتماد میں وہ چھوڑ گئے تھے۔ یہ NA 104 کا حلقہ ہے جہاں سے راجہ ریاض صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد کے بعد وہ سندھ ہاؤس میں براجمان تھے، تو وہاں پہ جب کاشف عباسی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا، تو وہاں سے صاف ظاہر ہوا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے، لیکن یہاں پہ ٹکٹ کا ابھی تک مقابلہ چل رہا ہے اور مسلم لیگ نون میں پھڈا ہونے والا ہے اس سینس میں، کیونکہ یہاں سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ ابھی تک راجہ ریاض صاحب ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے دیرینہ ساتھی ہیں پہلے سے جہاں سے الیکشن کنٹسٹ کرتے ہیں وہ رانا محمد افضل صاحب ہیں۔ اب رانا محمد افضل صاحب یہاں پہ اپنے بیٹے رانا احسان افضل کو اتارنا چاہتے ہیں، ٹکٹ ان کے لیے لینا چاہ رہے ہیں، اور راجہ ریاض اپنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ پنچھی ہے جو ہر 2 منتھ بعد یا ہر 5 سال بعد اڑان بھر لیتا ہے، اور ایک طرف وہ کارکن ہے، وہ رہنما ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے ہر وقت میں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کس کو ٹکٹ دیتی ہے۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 امیدوار ہیں، ایک تو سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں حامد رضا صاحب، وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے رہنما ہیں ڈاکٹر حسن مسعود صاحب پاکستان تحریک انصاف کے۔ قوی امکان یہی ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ الاؤ کرے گی، ٹکٹ جن کو دے گی، وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں گے، کیونکہ کل رات پچھلی رات حامد رضا صاحب نے جب اعلان کیا کہ وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو ان کے جو گھر پر پولیس ریڈ بھی کروائی گئی ہے، اور پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی حامد رضا کے فیور میں ٹویٹ بھی کی گئی ہیں، اور امید یہی ہے کہ وہاں پہ جو ٹکٹ کے جو اصل حقدار ہوں گے یا ٹکٹ جنہیں پاکستان تحریک انصاف دے گی، وہ لگ یوں رہا ہے کہ وہ حامد رضا صاحب ہوں گے۔ اگر حامد رضا صاحب کو ٹکٹ دے دیا گا تو یہ بہت کافی تگڑے اور بھاری امیدوار ہوں گے، اور مجھے امید ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ وہاں سے ایزیلی ون کر جائیں گے۔ جس طرح ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کی ہوا چلی ہوئی ہے اور پیک پر ہے، اور حامد رضا بھی ایک بڑی مطلب سوبر پرسنالٹی ہیں اور بڑا نام ہے فیصل آباد میں ان کا، تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ اس بڑے رہنما کو نظر انداز نہیں کرے گی اور انہی کو ٹکٹ الاؤ کرے گی۔ آج تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔